اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے زوم آن لائن کی دوسری کلاس ہے اسلامیات کی۔ یہ ہے آپ کی اسلامیات کی بک جماعت پنجم کے لیے۔ آپ کے لیے میں نے ایک دعا میں لے کر آئی ہوں، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کسی بھی چیز کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی جگہ پر قیام کرے پھر یہ دعا پڑھے تو جب تک وہاں ٹھہرا رہے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی جماعت پنجم کے فہرست اسباق، جس میں آداب تلاوت، نماز جمعہ عیدین، غزوہ بدر، وعدے کی پابندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے سب اسباق ہیں۔ اور آپ کے پاس دو صورتیں تحریری ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورہ فلق پڑھی تھی جو کہ ایک مدنی صورت ہے اور اس میں 5 آیات شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، کل کا مطلب ہے کہہ دیں، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، رب کی الفلق صبح کی، من سے شر ما خلق جو پیدا کی، ومن اور سے شر برائی غاسقن اندھیری رات اذا جب وقبہ وہ چھا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ اور من سے شر برائی النفاسات پھونکنے والیاں، فی میں عقد گرہیں، ومن اور سے شر برائی حاسدن حسد کرنے والے، اذا جب حسدہ وہ حسد کرے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں دونوں کا نزول ایک ساتھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا مشترکہ نام جو ہے وہ ہے معوذتین۔ ٹھیک ہے، معوذتین کا مطلب ہے پناہ مانگنے والی صورتیں۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کسی کی بھی شر سے پناہ مانگنی ہو تو ہم ان دونوں صورتوں کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس کے صورت سے متعلق سوالات جوابات بتائے گئے تھے کہ سورہ فلق میں اندھیری رات کی شر سے اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ دنیا کے زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں، جیسے کہ قتل ہے، چوری ہے، جادو وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فلق کے ساتھ دوسری کون سی صورت کا ذکر آیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا، سورہ ناس۔ دونوں کا نزول ایک ساتھ ہوا تھا اور ان کا نام مشترکہ نام جو ہے وہ ہے معوذتین۔ ٹھیک ہے، گرہوں پر پھونکنے والیوں سے کیا مراد ہے؟ گرہوں پر پھونکنے والیوں سے مراد جادوگر عورتیں ہیں جو کہ حسد کی وجہ سے جادو کرتی ہیں۔ یہ تھی ہمارے سورہ فلق کی تھوڑی سی دہرائی۔ اب ہم آج اپنا نیا سبق شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے آداب تلاوت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے، مقرر کیے گئے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی جن میں ہدایت اور رہنمائی کی باتیں ہیں۔ ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اس کتاب کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کر کے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ پہلے سپارے کا لفظ ہے نا الف لام میم، تو جب آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ اس میں 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت مقدس کتاب ہے اس لیے اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے،
قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے اور ہو سکے تو لباس بھی صاف ستھرا پہن لیں اور خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تلاوت قبلہ روح ہو کر اور بیٹھ کر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کو اونچی جگہ یا رحل وغیرہ پر رکھ کر تلاوت کی جائے۔ تلاوت درست تلفظ کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت نماز کی طرح خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے۔ خشوع و خضوع کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، بہت دل کے ساتھ اچھے طریقے سے، جیسے ہمیں نماز میں کہا جاتا ہے کہ اپنا دھیان یہاں وہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ صرف اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری دے رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت بھی یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، تو یہ کام ہمیں بہت دل سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس انسان کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام اللہ کو خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔ خوش الحانی اچھی آواز میں، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تلاوت کرنے والے کے پاس اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہو یا زیادہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوں تو آہستہ آواز میں تلاوت کریں۔ تلاوت کو متوجہ ہو کر غور سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ تھا ہمارا آداب تلاوت کا جو ہے سبق تھا۔ آپ اس کو گھر میں اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی پڑھائی پر غور کریں۔ کوئی مشکل الفاظ ہوں تو ان کو سیکھیں، ان کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تب تک گھر پر رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔